بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں سے یہ بیان فرمایا کہ وہ تمہارے سامنے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ تزکیہ فرماتے ہیں اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب اس میں قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنا یعنی قرآن پاک کی تعلیم دینا، جس میں الفاظ کی تعلیم، معانی کی تعلیم اور اس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ سب آ جاتی ہیں، اور تزکیہ یعنی عقائد درست کرانا، جو برے عقائد دل و دماغ میں پیوست ہو گئے ہیں ان سے ذہنوں کو صاف کرنا، یہی تزکیہ ہے۔ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ بڑی ہوئی پتیاں چھانٹنا، صاف ستھرا کرنا۔ تو جو انسان کے دماغ میں جو زائد چیزیں ہو گئی ہیں، غلط باتیں مرکوز ہو گئی ہیں، بیٹھ گئی ہیں، ان کو چھانٹ کر کے صاف کر دینا، اور جو صحیح چیزیں ہیں صرف انہی کو دل و دماغ میں رہنے دینا، یہی تزکیہ کہلاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بالکل کچھ دماغ میں نہ رہ جائے، ایسا آدمی تو ملحد ہے، کوئی عقیدہ نہیں مانتا، اور ایک یہ ہے کہ غلط عقیدے مانتا ہے، دونوں کو درست کرنا، تو یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی عقائد کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق کو درست کرانا، یہ بھی تزکیہ ہے۔ اخلاق کے معنی کیا ہے؟ کہ دل کی جو سوچ ہے اس کے اندر جو بدخواہی بھری ہوئی ہے، ناشکری بھری ہوئی ہے، بے صبری بھری ہوئی ہے، ان سب کو ہٹا کر کے صاف ستھرا کر کے اور اس کے اندر صبر پیدا کرنا، شکر پیدا کرنا، اور خیر خواہی پیدا کر دینا۔ آپ نے فرمایا نا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ نصیحت، تو خیر خواہی پیدا کر دینا، تو اچھے اخلاق دل میں پیوست کر دینا اور برے اخلاق سے دل کو پاک کر دینا، پاکیزہ کر دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تزکیہ۔ ایسے ہی تزکیہ ہے معاشرت سکھانا، معاشرت سکھا دینا، آداب سکھانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں، تو ایک کام نبی کا یہ بھی ہوا۔ ایک کام ہے یعلمہم الکتاب، کہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو تلاوت کی آیات کے بعد، قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اب تعلیم کتاب کا کیا مطلب ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تعلیم کتاب کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن پاک میں اگر نماز کا حکم آیا تو وہ پڑھ کر کے سنا دیا کہ دیکھو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، یہ تو ہو گئی تلاوت۔ لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ ہے تعلیم۔ تو نماز کے طریقے مقرر کرنا، پاکی ناپاکی کے مسائل بتانا، اذان کا نظام بنانا، اس کے اوقات کی تعین کرنا، نماز میں جتنے ارکان ہیں ان کی تعین کرنا، نماز کی حیت متعین کرنا، یہ سب کیا ہے؟ تعلیم۔ تو ایک حکم نماز کا یہ تو قرآن پاک میں آ گیا۔ ایسے ہی روزے کا ایک حکم آ گیا، لیکن روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، روزے کے احکام کیا ہیں،
یہ سب کس میں آتا ہے؟ تعلیم کتاب میں آتا ہے۔ تو یہاں تک جو مفہوم ہے تعلیم کا، تزکیے کا اور تلاوت کا، اس کو تو عام طور پر لوگ جانتے بھی ہیں علماء اور بیان بھی کرتے ہیں کہ نبی کے نبوت کے یا رسول کی رسالت کے مقاصد میں سے اور ان کے بعثت کے کی اہم ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں کہ تزکیے کا کام خانقاہ کے لوگوں نے لے لیا، تعلیم کا کام جو ہے مدرسے کے لوگوں نے لے لیا، اور تلاوت کا کام مکتب کے لوگوں نے لے لیا۔ ایسے تقسیم بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں، کام سب کار نبوت ہے۔ لیکن اس میں جو چوتھی چیز ہے وہ ہے تعلیم حکمت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ بھی سکھانا کار نبوت ہے، فرائض نبوت میں سے ہے۔ تو وہ تعلیم حکمت کیا ہے، اس حکمت سے مراد کیا ہے، اس کے سمجھنے میں دیکھا کہ عام طور پر ایک بڑی اس پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں پر، یہاں تک کہ علماء کرام میں سے بعض علماء سے بھی بات کرنے کی نوبت آئی۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ کسی عالم کو نہیں خبر ہے، یہ تو الزام لگانا ہوا، تہمت لگانی ہوئی، بے ادبی کرنا ہوا۔ لیکن علماء کرام میں سے، مدرسے سے فارغ طلبہ میں سے بہت سے طلبہ سے جب سوال کیا گیا کہ اس حکمت سے کیا مراد ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کا ذہن خالی ہے۔ انہوں نے اس آیت کی تفسیر جلالین میں پڑھی ہوئی، انہوں نے بیضابی میں پڑھی ہوئی، انہوں نے اس آیت کی تفسیر کو اپنے اساتذہ سے مختلف موقعوں پہ سنا ہو، لیکن حکمت کی تشریح، اچھا حدیثوں میں حکمت کا بیان ہے، اور حدیثوں میں تو کتنا کلام کرتے ہیں محدثین، لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں، جب حکمت کا لفظ آیا ہوگا اس پر بھی کلام ہوا ہوگا، مگر وہ کلام ان کے سامنے کیا ہوا؟ جب ان سے تشریح پوچھی گئی تو دیکھا گیا کہ ذہن خالی ہے۔ تو جب ان کے سامنے اس کی تشریح اپنی طرف سے پیش کی گئی تو دیکھا کہ ان کا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ تب اندازہ ہوا کہ اس کی تشریح پر ایک پردہ پڑا ہوا، اور لوگوں کا ذہن حکمت کو اس جگہ تک رکھ کر کے نہیں سمجھ پا رہا ہے جس جگہ کے لیے اللہ نے اس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو پھر اس کے بعد سے اپنا ایک نظریہ سا بن گیا، لوگوں کے سامنے اس بات کو کثرت سے بیان کرنے لگے کہ حکمت کو سمجھنا ضروری ہے، نہیں جب تک نہیں سمجھیں گے، جب تک جہالت کے غار میں رہیں گے، اور جہالت کے غار میں رہنے کی وجہ سے شریعت اسلامیہ کی ناقدری ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ اہل دنیا اپنی حکمت ساری دنیا کو سمجھائے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ رات میں برش ضرور کرنا، کہتا ہے رات میں برش ضرور کرنا، اس لیے کہ صبح بھول جاؤ مگر رات میں مت بھولنا۔ وہ ڈاکٹر وجہ بھی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ دن بھر آدمی جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کے اثرات اس کے دانتوں پر رہ جاتے ہیں، اور وہ بغیر برش کیے ہوئے صاف نہیں ہوتے۔ تو جب آدمی سو جاتا ہے اور اس وقت منہ چلتا نہیں ہے تو جو لعاب دہن ہے وہ لعاب دہن بھی پڑا رہتا ہے منہ میں، تو اس میں وہ مل جاتا ہے، یعنی اس دانت میں جو ذرات ہوتے ہیں دن بھر کے، وہ ذرات مل جاتے ہیں سڑ کر کے لعاب میں، جس سے لعاب میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، عفونت آ جاتی ہے، اور لعاب میں مہک آ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ صبح اگر کوئی آدمی اپنا لعاب دیکھے، محسوس کرے اس کے بارے میں، تو مہک اور سی آتی ہے اس کے منہ سے۔ اب اگر وہ صبح میں منجن کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر صبح میں منجن نہ کرے، دانت نہ مانجے، مسواک نہ کرے، تو وہ تعفن اس کا اور بڑھے گا، رفتہ رفتہ اس کے دانت سڑ جائیں گے، پھر اس کا معدہ بھی خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ جو کھانا کھائے گا وہ اس تعفن کے ساتھ جائے گا کھانا پیٹ میں، معدہ بھی خراب ہو جائے گا، اور بھی بہت سی خرابیاں ہوں گی، کیڑے لگ جاتے ہیں۔ تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جب تم رات میں برش نہیں کرتے، صبح میں کرتے ہو، تو کیا خرابی ہوتی ہے
کہ رات بھر وہ تعفن تمہارے منہ میں رہتا ہے، صبح میں جاتا ہے۔ اگر رات میں ہی سونے سے پہلے برش کر لیا کرو تو دن بھر کا کے جو اثرات ہیں غذا کے غذائی اثرات وہ تمہارے منہ سے صاف ہو جایا کریں گے، تو رات میں تعفن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھو یہ کتنی حکمت کی بات ہے۔ رات کا برش کر لینا، دانت مانج لینا، کتنی حکمت کی بات ڈاکٹر نے سکھائی۔ لیکن یہ حکمت کی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ نہیں؟ ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا عشاء کی نماز کے لیے وضو کرنے کا، اور اس وضو میں مسواک کرنے کا۔ بغیر مسواک کے آپ کے وہاں وضو کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ مسواک تو آپ ہمیشہ اپنے کان پر رکھے رہتے تھے، کبھی کبھی نماز سے پہلے یوں ہی مسواک کر لیا کرتے تھے، بغیر وضو کے بھی صرف مسواک کر لیا کرتے تھے، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کرنے کا معمول تھا۔ اس لیے کہ انسان ہے، بیوی بچے اس کے ہیں، اپنے گھر میں جاتا ہے، بیوی کے ساتھ کبھی قربت کرتا ہے، منہ سے اس کے مہک آئے گی تو بیوی پر کیا اثر ہوگا؟ تو رات میں اپنے منہ کی بدبو کو اور مہک کو صاف کر لینا، یہ اور مسواک کر لینا، مسواک کر کے اپنی رات گزارنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور آپ کو تو چونکہ فرشتوں سے سرگوشی کرنی ہوتی تھی، تو اس لیے آپ بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ آپ کے منہ سے مہک نہ آئے، اس لیے آپ بکثرت مسواک کرتے تھے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جس سے منہ میں مہک خراب ہو جائے تو ایسی چیز کھانے سے پرہیز فرماتے تھے۔ آپ تو اپنے منہ کی مہک کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں۔ تمام اطباء سے پوچھ لو کہ منہ کی مہک کی حفاظت کرنا یہ اپنے معدے کو سنبھالنے کے لیے اور اپنی صحت کو سنبھالنے کے لیے کتنا ضروری کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی تعلیم دی، دانت کو صاف رکھنے کی، منہ کو صاف رکھنے کی تعلیم دی، غرغرے کی تعلیم دی، کلی کرنے کی تعلیم دی، ناک چھنکنے کی تعلیم دی۔ تو یہ حکمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حکمت۔ اب اس وقت جو موجودہ اطباء ہیں، اگر یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ پانی پیو، اگر یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کھانا ایسے کھاؤ، اگر یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ صبح میں ورزش ایسے کرو، یہ کہتے ہیں کہ اپنے دن کے اوقات ایسے گزارو، تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت ہے، اور ہمیشہ سے فلاسفہ یہ کام کرتے رہے، اسی لیے ان کو حکما کہا جاتا ہے۔ حکیم جو کہلاتے تھے پہلے، حکیم کے معنی کیا ہے؟ حکیم کے معنی ہے جس کی بات عقلی طور پر مدلل ہو، تجربے سے مدلل ہو۔ تجربہ بھی ایک دلیل ہے، تو جس کی بات تجربے سے مدلل ہو، عقل کی دلیل سے مدلل ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حکیم کہلاتا ہے۔ اور جس کی بات نقل کی دلیل سے مدلل ہو، یعنی قرآن و سنت سے مدلل ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ عالم کہلاتا ہے۔ تو حکیم جو ہے حکمت، جو مدلل کلام کرتا ہے، ایسی گفتگو کرے جس کے پیچھے لاجک وجہ ہو، بے وجہ کوئی کام نہ کرے۔ تم نے سنا بھی ہوگا، یہ ایک عقلی اصول ہے کہ جب کوئی آدمی بے مقصد کام کرے تو ایسے آدمی کو پاگل کہا جاتا ہے، مجنون ہے۔ اور اگر مقصد سے کام کر رہا ہو لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ نہ چنے تو احمق ہے۔ امام غزالی نے یہ اصول بیان کیا ہے، بہت معقول بات ہے کہ جب کسی آدمی کی کوئی منزل نہ ہو اور وہ قدم اٹھا دے تو ایسا آدمی کیا ہے؟ پاگل ہے۔ ہنس رہا ہے، کیوں ہنس رہا ہے؟ نہیں پتا۔ رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ نہیں پتا۔ تو جو بے وجہ روئے، بے وجہ ہنسے، بے وجہ بولے، بے وجہ کام کرے، وہ کیا ہے؟ پاگل۔ کسی کے اندر یہ جنون کم ہوتا ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی کا جنون بڑھ جاتا ہے، لوگ پاگل کہنے ہی لگتے ہیں۔ کسی کا جنون اتنا نہیں بڑھا ہوتا لیکن جنون والی حرکتیں تو ہوتی ہیں، بے وجہ ہنس رہا، بے وجہ بیٹھا، بے وجہ کام کر رہا۔ تو بے وجہ کام کرنا تو پاگل پن ہے، لیکن وجہ کے ساتھ کام کرنا، مگر اس کے لیے جو راستہ ہے وہ راستہ چھوڑ کر کے اس راستے کو اختیار کر لینا جو وہاں تک نہیں پہنچائے گا،
یہ کیا ہے؟ حماقت ہے۔ تو یہ اب حکمت میری اس گفتگو سے جو ہم تھوڑی طویل کر رہے ہیں، لیکن اس گفتگو سے تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ حکمت کیا ہو سکتی ہے۔ بہت سے فلاسفہ اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کو تعلیم دیتے تھے کہ اس کام کو اس طریقے سے کرو، اس بیماری میں یہ دوا استعمال کر لو، اس بیماری کا علاج اس پرہیز سے کر لو، اس بیماری کا علاج اس غذا سے کر لو، اس بیماری کا علاج اس تدبیر سے کر لو۔ تو یہ حکمت کی تعلیم ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی طبیب یہ بتائے کہ یہ کپڑا نہ پہنو اس لیے کہ یہ تمہیں نقصان کرے گا، یہ والا کپڑا پہنو یہ تمہیں فائدہ کرے گا، تو اگر کوئی تمہیں ہدایت دیتا ہو کہ جاڑے میں اپنے گلے کو اور اپنے حلق کے حصے کو، گلے کے حصے کو، گردن کے حصے کو ڈھانکے رکھو، جو گدی کا حصہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ ٹھنڈک کا اثر اسی پہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی تعلیم دے کہ اپنی گدی کے حصے کو ڈھانپے رکھو ٹھنڈک میں، تو یہ حکمت کی تعلیم ہے، اس لیے کہ وہ ہماری صحت کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو صحت کی حفاظت سے متعلق جو بھی تعلیم دی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ حکمت ہوگی۔ اگر وہ مدلل ہے، دلیل سے، بے وجہ کوئی آدمی کہے تو وہ بات غلط ہے۔ اور دلیل کیسے بنتی ہے؟ تجربے سے بنتی ہے۔ کسی چیز کو ہم تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ نافع ہے، یا دلیل عقلی سے بنتی ہے، یا دلیل نقلی سے بنتی ہے۔ دلیل نقلی سے جو لوگ دیتے ہیں دلیل، ان کو عالم کہا جاتا ہے، اور جو لوگ دلیل عقلی سے دیتے ہیں ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ یہ اسی لیے پہلے فلاسفہ کو حکما کہا جاتا ہے، اور جو طبیب ہوتے تھے، علاج کرتے تھے لوگوں کا، یہ بھی حکیم کہلاتے تھے، لیکن یہ حکیم کی ایک شاخ تھی، یہ حکمت کی ایک شاخ تھی۔ حکمت تو بہت عام لفظ ہے دنیا کے ہر شعبے میں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حکمت کیا ہے؟ فلسفہ۔ اور یہ حکمت، اس کا تعلق سیاست بدنی، تدبیر منزل اور سیاست مدن، تمدن جس کو کہتے ہیں، مدن کا لفظ ہوگا، کیا لفظ ہوگا اس میں؟ تو سیاست مدنیہ، تدبیر منزل اور اپنی ذات۔ تو اپنی ذات کو کیسے ہم درست کریں، اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اپنے گھر کا انتظام کیسے کریں، اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اور عام لوگوں سے کیسے پیش آئے، اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ تو جو لوگ یہ اصول مقرر کرتے ہیں وہی کیا کہلاتا ہے؟ حکیم کہلاتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوئے ہیں، مگر ان سب کے مقابلے میں انبیاء آتے ہیں۔ انبیاء اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کے بجائے اور اپنے تجربوں کا حوالہ دینے کے بجائے اور انسانوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، انبیاء کیا کرتے ہیں؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کی طرف سے وحی آئی ہے، فرشتے نے آ کر کے، یعنی جس نے یہ دنیا بنائی ہے اس کا پیغام ہمارے پاس آیا ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے انجام دیا جائے۔ اسی لیے پہلے جو فلاسفہ تھے وہ تو دنیا کے ہر شعبے میں کلام کرتے تھے، لیکن مسلمانوں میں جو فلسفی ہوئے، انہوں نے کہا کہ تدبیر منزل اور تعمیر ذات، اپنی ذات کی تعمیر کے لیے اور گھریلو تدبیر کے لیے ہمیں، اور ایسے ہی سیاست مدنیہ، اس کے لیے شریعت نے ہمیں بے نیاز کر دیا ہے کہ ہم اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں۔ شریعت نے ہمیں اس باب میں ایسی تعلیمات دے دی ہیں کہ اب ہمیں اس میں اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی فلسفی اپنے عقلی گھوڑے دوڑائے گا شریعت کے احکام کے مقابلے میں تو وہ مردود ہو جائے گا۔ تو اس لیے مسلمان حکما نے کیا کیا؟ انہوں نے حکمت کا دائرہ بڑھا دیا، ادھر سے ہٹا کر کے اس کو مرکوز کر دیا الہیات کی طرف، اور کس کی طرف؟ طبعیات کی طرف۔ تو وہ طبعیات اور الہیات کی طرف، پھر الہیات کو بھی چھوڑا انہوں نے کہا کہ الہیات میں بھی شریعت نے سارا نظام مقرر کر دیا ہے، تو الہیات کو بھی چھوڑ دیا۔ اب کہاں صرف رہ گئے؟ طبعیات۔ تو اب طبعیات، خلقیات، ان سب چیزوں میں گفتگو کرنا ہی صرف فلاسفہ کا کام رہ گیا۔ لیکن جب مسلمان
اپنے اس منصب سے نیچے اتار دیے گئے حکومت کے منصب سے، اور دوسری قومیں آگے بڑھی، انہوں نے یہ ساری حکمت کے ابواب اپنے حساب سے مرتب کر دیے۔ اس کا نام انہوں نے حکمت نہیں رکھ کر کے سائنس رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سائنس کے دو حصے ہیں، ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل ہے۔ یعنی ایک ہم غور و فکر سے اندازہ لگاتے ہیں، متعین کرتے ہیں کسی چیز کو، تھیوری مقرر کرتے ہیں، نظریات بناتے ہیں، اور ایک ہمارا پریکٹیکل ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا گول ہے، چپٹی ہے، تو ایک تو ہم دلائل سے بحث کرتے ہیں اور ایک ہم مشاہدہ ہی کر لیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایسے اسباب ہیں کہ ہم نے مشاہدہ ہی کر لیا کہ دنیا گول ہے کہ چپٹی، بحث ختم ہو گئی نا۔ ایسے ہی یہ دوا فائدہ کرتی ہے، یہ پہلے تجربے سے ثابت ہوتا تھا کہ فائدہ کرتی ہے ان امور میں، چنانچہ ہزاروں دوائیں، جڑی بوٹیاں اطباء نے ان کی فہرست بنا دی۔ اب اس زمانے میں اس کا ایک مشاہدہ بھی ہے کہ اس جڑی بوٹی کو لے جا کر کے لیب میں دو، لیب میں اس کا تجزیہ ہو جائے، تو جب وہ اس کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ اس میں اتنا کیلشیم ہے، اتنا فاسفورس ہے، اتنا پوٹاشیم ہے، اتنا اس میں یہ ہے، مطلب اس میں چونا کتنا ہے اور چاندی کتنی ہے اور سونا کتنا ہے اور دھات کون سی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں الگ الگ کر کے اس کے سب اجزاء نکال دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دوا کس بیماری میں کام آئے گی اور کس بیماری میں کام نہیں آئے گی، تو اس کا پریکٹیکل بھی ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ۔ اب ہر چیز کا یہی چلتا ہے کہ جب کوئی نظریہ بناؤ تو پھر اگر اس کا پریکٹیکل بھی ہو سکتا ہو تو پریکٹیکل بھی کرو، اور جس چیز کا پریکٹیکل نہ ہو سکتا ہو اس کو نظریات کے درجے میں رکھا جائے گا، تھیوری میں رکھا جائے گا۔ حکمت جو ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، آپ فلاسفہ کے اقوال اور لوگوں کے تجربات اور عقلی گھوڑے یہ سب دوڑانے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے اور وہ ان میدانوں میں جا بھی نہیں سکتے تھے نا، امی تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا، اللہ نے ان کو امی رکھا تاکہ جب وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو آپ کی تعلیمات کی لوگوں کو قدر ہو کہ یہ من جانب اللہ ہی ہے۔ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں فرمایا کہ آپ تو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ تو کچھ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، ہے نا، آپ کو تو یہ بھی نہیں آتا، آپ کو تو یہ بھی نہیں آتا تھا، لیکن اللہ نے آپ کو منتخب کیا، فرشتے نے آ کر کے سنایا۔ تو اب آپ کی جو تعلیمات غور کرو کہ جو ہمارے فلاسفہ ہیں انہوں نے جو کہا نا، مسلمان فلاسفہ نے، کہ تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ اور الہیات، یہ سب شعبے وہ ہیں جس میں ہمیں شریعت الہیہ نے، شریعت مقدسہ نے اس میں گفتگو کرنے سے روک دیا، بے نیاز کر دیا، کوئی ضرورت ہی نہیں بات کرنے کی۔ اب انسان کو اپنی ذات کی تعمیر کرنا ہو تو شریعت کی تعلیم پر عمل کرے۔ چنانچہ ذات کی تعمیر میں دیکھو کہ صبح میں اٹھنے کا طریقہ، اس وقت دنیا بھر میں جتنے حکماں ہیں جو دنیا پر محنت کر رہے ہیں، ان سے اٹھنے کا طریقہ پوچھ کر کے دیکھو، ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھو، جتنا بہترین طریقہ شریعت نے سکھلایا اٹھنے کا، اور سائنٹیفک جس کو کہتے ہیں، فطری بالکل بولتا ہے، اتنا بہترین طریقہ کسی بھی قوم میں نہیں ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا، آپ نے تعلیم دی کہ جب صبح میں آنکھ کھلے، اٹھو، جب نیند کھل جائے تمہاری تو کیا کرو؟ اپنی آنکھوں کو الٹے ہاتھ سے ہلکے ہلکے مل لو، سہلا لو، تاکہ نیند کے جو خمار ہوتا ہے نیند کا وہ اتر جائے۔ کیا کرو؟ اللہ کا نام ذکر کرو، کلمہ طیبہ پڑھو، الحمدللہ کرو، اور اللہ کا شکر ادا کرو اس بات پر کہ تم مر چکے تھے پھر زندہ ہو کر دیا گیا، اٹھا لیا گیا، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو بستر پر لیٹے لیٹے یہ سب کر لینا ہے نا،
یہ تعلیم ہے کہ اچانک مت اٹھو، اس لیے کہ پورا جسم تمہارا آرام کر رہا تھا، اچانک اس کو اٹھا دو گے تو کبھی دل پر جھٹکا بھی لگ سکتا ہے اور ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے۔ اچانک مت اٹھو سوچے ہوئے، اچانک اٹھے معلوم ہوا گر پڑے، نیند کا خمار بھی تھا، اندھیرا بھی تھا، اچانک اٹھے کسی چیز سے لڑکھڑا کر کے گر گئے، اچانک اٹھے کوئی نقصان کر لیا۔ تو شریعت کی تعلیم ہے کہ جب اٹھو تو پہلے بستر پر لیٹے لیٹے اتنا کام کر لو، پھر اس کے بعد اٹھو۔ اب اٹھنے میں بھی دیکھو دائیں پیر کا خیال رکھو، جب چپل دائیں پیر میں پہلے پہنو پھر بائیں پاؤں میں داخل کرو۔ تو یہ بیداری ہے، یعنی بیداری کو مرحلے وار بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر استنجے جا رہے ہو تو بائیں پاؤں سے اندر جانا، پہلے بسم اللہ پڑھ لو اور پناہ مانگو۔ کیا پناہ مانگو؟ کہ جو بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں اس استنجا خانے میں ہوتی ہیں، خبث اور خبائث، اس میں کیڑے مکوڑے بھی، سانپ بچھو وغیرہ بھی، اور شیطانی اور جناتی اثرات بھی ہیں، سب سے پناہ مانگ لی گئی نا۔ اس کے بعد اندر گئے تو جب آدمی اللہ کی پناہ پکڑ لیتا ہے کسی چیز میں تو پھر وسوسے بند ہو جاتے ہیں۔ وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ دنیا بھر کی سائنس میں ایسا کوئی نظام لا کر دو تو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ رات میں جب اٹھتے ہو، رات صبح میں اٹھتے ہو تو اپنے ہاتھوں کو پانی میں یوں مت ڈالو، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے کیا پتا۔ آدمی رات میں، ایک صاحب تھے نہیں مانتے تھے، ایک دن صبح میں اٹھے تو آنکھ جب کھلی ان کی تو دیکھا کہ ان کا ہاتھ کہاں پہ تھا، نجاست غلیظہ میں لگا ہوا ملوث، وہ پیشاب کی جگہ پہ ہو، پاخانے کی جگہ پر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب صبح میں اٹھو تو اپنے ہاتھوں کو سیدھے پانی میں مت ڈالو، بلکہ پہلے ہاتھوں کو پاک کرو، پھر اس کے بعد تو اب جو برتن رکھا ہوا ہے پانی پینے کے لیے، جب اس میں ہاتھ ڈالنا منع ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس میں ایک ڈبو رکھو گے، تو گھڑے میں سے پانی نکالنے کے لیے ڈبو رکھ لینا، یا کوئی ایسا برتن رکھ لینا جس میں ہاتھ نہ اندر جائے بلکہ اس برتن سے پانی نکل آئے۔ یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ حکمت کا تقاضا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ الگ الگ، پتہ نہیں کون آدمی کیا گندگی ڈال دے، کیا جراثیم اس کی وجہ سے اندر چلے جائیں۔ اب گندگی لوگ نہیں سمجھتے لیکن جراثیم لوگ سمجھتے ہیں۔ جراثیم اگر معلوم ہو جائے کہ جانے والے ڈر جائیں گے، اور وائرس اگر کہہ دو تو اور ڈر جائیں گے نا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ گندگی ناپاکی تو اس کو لوگ نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت نہیں دیتے۔ یہی حال کپڑوں کی ناپاکی پاکی کا ہے۔ آپ نے پیشاب کے قطروں سے بچنے کو سکھایا، تو یہ جو تعلیم ہے یہ حکمت کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی تعلیم دی۔ اب ہم نے تو تم کو حکمت کا سبق ہی پڑھانا شروع کیا ہے، حکمت پر جو گفتگو ہے، جو کلام ہے اپنے بزرگوں کا، وہ تو ابھی ہم نے نہیں بتایا، وہ ہم اس کے بعد والی جو ریکارڈنگ ہے اس میں بھی انشاءاللہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ ریکارڈنگ پوری ہو رہی ہے، 28 منٹ ہو گئے، 29 منٹ ہو گئے، اس کو ہم پورا کرتے پھر دوبارہ